السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آصف علی زرداری نے لاہور یاترا کی اور مختلف ملاقاتیں کی۔ سردار ذوالفقار کھوسہ نے بھی ملاقات کی، پرویز الہی اسپیکر کو پنجاب اسمبلی، انہوں نے بھی ملاقات کی اور بھی ملاقاتیں کی تھی۔ زرداری صاحب کے پنجاب کے لاہور کے وزٹ پر دورے پر بات کریں گے ابراہیم کنبر کے ساتھ کہ زرداری صاحب کیا لینے گئے تھے، کیا دینے گئے تھے، لاہور میں اتنے دن قیام کیا، ملاقاتیں کیں۔ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کی خواہش رہی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنے پاؤں جمانا چاہ رہی ہے، دوبارہ ریسٹور سمجھے پارٹی کو کرنا چاہ رہے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری۔ الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلا الیکشن ٹارگیٹ ہے آصف علی زرداری کا۔ کیا کرنے گئے تھے، کتنا کامیاب ہوئے ہیں، کتنا کامیاب نہیں ہوئے، اس کا جائزہ لیں گے ابراہیم صاحب کے ساتھ۔ ابراہیم صاحب KTN کاوش گروپ سندھی میڈیا کا بڑا گروپ ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ ابراہیم صاحب، آپ کے خیال میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب لاہور، ظاہر ہے مرکز تو اسلام آباد ہے، خبروں کا سیاست کا مرکز اسلام آباد ہوتا ہے، لیکن لاہور اسلام آباد کے بعد میٹر کر رہا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو لاہور میں آصف علی زرداری کا قیام، یہ ملاقاتیں، کوئی پیپلز پارٹی کو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ فائدہ ہوگا یا فائدہ ہوا ہے؟ اصل میں آصف علی زرداری، یہ دیکھیں، ایک تو بدقسمتی ہے ہماری کہ جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو اس نہج پہ کھڑا جا کے کیا گیا ہے، اور ان میں ان پارٹیز کے ان کی قیادت کا بھی قصور ہے کہ اب ان کی جو ترجیحات جو ہونی چاہیے وہ پبلک ماسز، عوام کی بھلائی، ان کا نظریہ، ان کا منشور، پارٹی لائن، ان کا فکر، یہ ہونا چاہیے۔ اس کو اب انہوں نے کنورٹ کر دیا کرسی پہ یا اقتدار پہ۔ اب وہ سیاست کا نام مطلب وہ انہوں نے رکھ لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اقتدار میں آنا ہے۔ جب ان کو وہ لت لگ گئی ہے، جو مزہ انہوں نے کرسی کا لیا ہے، مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب جدوجہد کا مزاج نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ختم، وہ تحریک کا مزاج ختم ہو گیا، نظریات کا وہ نہیں رہا۔ اب یہ شارٹ کٹنگ ہے، NRO کر کے آنا ہے بس انہوں نے۔ اور دوسری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب ان کے پیرول پہ چل رہے ہیں جن کو سیاست سے منع کیا گیا ہے، آئین نے منع کیا ہے۔ اب ان کے انگلیوں پہ یہ ناچتے ہیں، تو یہ یاترا بھی اسی قسم کی، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور اس میں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن ان کے جو اقدامات ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوشش تو یہی کی ہے، کیونکہ پنجاب آپ کے اسلام آباد مرکز میں جو اقتدار کی جو کھڑکی کھلتی ہے یا دروازہ کھلتا ہے، وہ پنجاب سے آ کے کھلتا ہے۔ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی سب سے بڑی قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں، اور پنجاب پہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پنجاب پہ نواز لیگ، جو مریم نواز یا نواز شریف کا جو نیریٹو ہے، اس کی گرپ ہے، اور اگر شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو یہ پنجاب کہیں نہیں جاتا نواز لیگ سے۔ تو اس صورتحال میں ان کو پھر نیا عمران خان چاہیے، نیا چودھری شجاعت چاہیے، نیا پیر پاگار اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے۔ تو اگر میں یعنی آصف علی زرداری اگر اپنی خدمات پیش کریں تو ان کی پارٹی تو بڑی ہے، تو یہ وارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آ جائے، کیونکہ یہ کیسز ویسز اپنی جگہ، لیکن اس سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے۔ اب اس کو کس طرح انہوں نے کرٹیل کیا، کس طرح ان کو دبا کے رکھا، پش ٹو دا وال کر کے رکھا، اس میں اپنی بھی غلطیاں تھیں۔ 2008 میں جو انہوں نے لائن ڈرا کی، حالانکہ وہ وسیع تر پرسپیکٹ میں، ڈیموکریٹک پرسپیکٹ میں وہ لائن ٹھیک تھی، زرداری والی، جو مسلم لیگ نواز کو انہوں نے ملایا تھا، میں اس کا ذاتی طور پہ حامی ہوں۔ لیکن خود پیپلز پارٹی پنجاب میں ڈفرینس پیدا ہو گیا، وہاں بھی اعتزاز حسن اور کئی ایسے رہنما تھے جنہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں چلو۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کی لائن لے رہے تھے۔ خود بلاول نے کہا تھا اسلام الدین شیخ کے گھر پہ ڈنر میں، تقریر میں، کہ پنجاب کے دوستوں کا خیال ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہماری سیاست۔ ہاں ایگزیکٹلی 2008 میں ایک نقصان وہ اس طرح برداشت کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو، کیونکہ زرداری صاحب
یہی چاہ رہے تھے کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہو کہ اس طرح وہ جو غیر جمہوری قوتیں جو اتنے سال قابض رہیں 2008 سے پہلے 10 سال، تو ان کو تھوڑا پیچھے دھکیل کر یہ پارلیمنٹری نظام جو ہے وہ، تو کچھ اچھے کام تھے، لیکن اب صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے۔ اب جو یہ لاہور یاترا، اس میں ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں، ایک تو پرویز الہی سے ملاقات ہوئی، وہ پرانے ان کے اتحادی، جب نواز لیگ چھوڑ گئی تو پھر انہوں نے ان کو نائب گود لے لیا، عہدہ نیا کریٹ کر کے دیا تھا، گود لے لیا اس بندے کو جس کا محترمہ نے قاتل لیگ کہا تھا، جس کو محترمہ نے نام دیا تھا، اور جس کو بندے خود کا آصف علی زرداری نے قاتل لیگ کہا تھا۔ تو کوئی حرف آخر نہیں، اور اصولوں کی بات رہی نہیں سیاست میں۔ اور پھر جہانگیر ترین گروپ کا سن رہے ہیں کہ ان سے بھی ڈائریکٹ تو ان سے کسی سے رابطہ نہیں، لیکن وہ وایا کسی کے معرفت تھا، محمود، بالکل مختوم احمد محمود، ان سے بھی رابطہ ان کو انٹیکٹ رکھا ہے کہ اگلا جو فیز آئے گا اس میں آپ ہوشیار ہیں۔ اور اسی طرح اب وہ نا پرانے پرندے منظور وٹو نے بھی ملاقات کی ہے۔ اب منظور وٹو جیسا بدل آدمی ہے، اس کو بھی کوئی کرن دکھائی دی ہوگی نا، کہ وہ اتنے سال کے بعد روشنی کی کرن دکھائی دی ہوگی کہ یار یہ ادھر سے دروازے سے چھلانگ لگا کے اسلام آباد پہنچے۔ تو یہ ایسے بندے آ رہے ہیں، تو مطلب ایک ٹرائی وہ مار رہے ہیں زرداری صاحب، لیکن جو وہاں کا پولیٹیکل سینیریو ہے وہ تھوڑا چینج ہے۔ چینج اس حوالے سے ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا کہ انہوں نے جو سیاست کی اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب اس دور میں جہاں پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست ہے وہ پاپولر ہے، نواز شریف بھلے خاموش ہوں، مریم نواز اس وقت بھی خاموش ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک حد پر، بھٹو صاحب اور بے نظیر شہید کی بھی، بی بی کی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ تھا وہ پنجاب میں مقبول تھا اس وقت۔ پاکستان میں سیاست وہی کامیاب وہی سکتی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، کیونکہ یہ ساری جو سب لوگوں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی تھی، اب وہ کامیاب نہیں ہے، اب جب آپ کو آپ کی زبان کو اقتدار کے خون کا مزہ آ گیا ہے نا، تو آپ یہی سوچیں گے نا، منہ کو خون لگ گیا، منہ کو اقتدار کا خون لگ گیا، تو آپ پھر یہی سوچیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ بھائی کب سب کو کس کو ساتھ لے کے چلنا؟ مجھے یہ یاد ہے کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے تو اس وقت صحافیوں کو جب جاتے صدارتی عہدہ چھوڑنے سے پہلے صحافیوں کو، اینکرز کو بلایا تھا، اس میں آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسی تیسی حکومت جو بھی ہو نا، حکومت کم از کم منتخب حکومتیں جیسی بھی ہوں، داندلی زدہ ہوں جو بھی ہوں، لیکن منتخب ہیں، وہ 3 ٹینیور پورا کریں، تو اس کے بعد جو غیر جمہوری اقدامات یا جو آمریت کے جو دروازہ ہے وہ بند ہو سکتا ہے یا ہونے کی امید ہے۔ تو تیسری حکومت تو چل رہی ہے، چاہے ریزرویشن ہو، ایسے تو چوتھی ہے، اگر وہ کاف لیگ والی ملائیں تو پھر چوتھی ہے، چاہے سلیکٹڈ ہی ہو، لیکن تیسری آصف علی زرداری کے بعد آصف علی زرداری کی، نواز شریف کی، اور یہ وہ تو مشرف کے دور میں تھے نا، تو یہ 3 گورنمنٹ، مطلب اس طرح کا سوچ رکھنے والا آصف علی زرداری، اور پھر آج آصف علی زرداری کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جیل نہیں جا سکتا، میرا بیٹا ایک ہے، تو آصف علی زرداری چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور ان لوگوں کی طرح، جس طرح یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگا پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہوتی ہیں چور دروازے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیساکھیوں پہ چڑھ کے، اسی طرح کا ہی آصف علی زرداری الیکٹیبلز ڈھونڈ رہے ہیں پنجاب میں مطلب وہ کوئی این آر او کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی طریقہ ایسا نکالنا چاہ رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چھوڑ کر، جو آصف علی زرداری کی 5 سال میں جس طرح انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے تھے کہ بھائی آرمی چیف پارلیمنٹ میں آتے تھے، بریفنگ دیتے تھے، کیانی صاحب DGI صاحب پارلیمنٹ میں آتے تھے، ان کو پارلیمنٹ کے تابع کر دیا تھا، اس طرح ہوا تھا نا، اس کے بعد پھر وہ سین ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ آصف علی زرداری اس طرح کے اقدامات کرنے والا، اس طرح کی سوچ رکھنے والا، یہ کیا ہو گیا ہے اچانک کہ آصف علی زرداری اتنے کمزور پڑ گئے کہ بھائی اب چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، جدوجہد بھی نہیں کرنی، جیل بھی نہیں جا سکتا، بیٹا بھی میرا ایک ہے، تحریک بھی نہیں چلانی، اور مطلب جگاڑ ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی
یہ جس طرح کا ڈھانچہ ہمارے ہاں ہے ملک کا یا جس کو ریاست کہتے ہیں، تو ایک تو شاکر صاحب اس میں جو سب سے بڑی ان کو جو سیاستدانوں کو خطرناک مخلوق کے طور پہ جس طرح پیش کیا جاتا ہے نا، ایک تو ان کا بھی قصور نہیں، اور ان کو جتنے تھریٹ آتے ہیں، مطلب یا لائف ہوتی ہے اب اس میں کتنے کتنے تھریٹ آتے ہیں، اس کو بھی آپ تھوڑا ذہن میں ضرور رکھا کریں، اور پھر سارا کام یہ جتنی بھی بھلائی کریں لیکن ساری کی ساری برائیاں جو ہے ان کے کھاتے پڑتی ہیں، ایک یہ ضرور آپ رکھیں۔ وہ اس سے الگ ہے کہ وہ آصف زرداری نے اچھے کام کیے، اب کیوں کر رہا ہے؟ اب یہ جو گیم ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جب اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ اب یہ فلاں پارٹی یہ کام کر رہی ہے اور جس پارٹی کو حملہ ہے اس نے تو کام ہی پٹھا کر دیا ہے، سارا کام ہی، ہماری جو امیدیں تھیں، امنگیں تھیں، جو ان سارے پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب تو پتہ نہیں وہ اسامہ کو شہید کہہ رہے ہیں، امریکہ کو لیے یہ پھٹا نیا ڈال دیا ہے، تو لازمی ہے وہ بھی سوچیں گے۔ اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری کو یہ لاہور میں لانا، مطلب بغیر سگنل کے تو نہیں آ سکتے نا، اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ایک ان کو اشارہ گرین سگنل دیا، ان کو گرین سگنل ملا ہے میرے خیال میں، اور گرین سگنل ملا ہے، اس کے 2-3 مقاصد۔ مجھے خالد مکسی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جب نون لیگ کی حکومت سے الگ ہو رہے تھے آخری دنوں میں، جب بی اے پی بنانے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہے؟ آپ کے پاس جا رہے تھے، تو پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے تھے خالد مکسی اور وہ جو داڑھی والے جام صاحب ہیں، وہ اس وقت وزیر مملکت جام کمال وزیر مملکت داخلہ کے نا، تو ان سے جب سوال کیا صحافی نے، میں بھی تھا پریس کلب میں، کہ کیا آپ لوگوں کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے؟ تو خالد مکسی نے جواب دیا آن ریکارڈ، بولا یار اشارے کے بغیر تو کوئی نہیں چلتا، ہاں ہمیں بھی اشارہ ہوا ہے۔ تو یہ اشارہ زرداری صاحب کو بھی اشارہ، وہی اشارہ ہوا ہے، وہ اشارہ مطلب اشارہ فقط زرداری صاحب کو نہیں ہوا نا، ادھر سے زرداری صاحب کو ہوا، ادھر سے پرویز الہی کو ہوا کہ آپ ادھر جائیں، ادھر سے منظور بھٹو کو ہوا۔ تو یہ اچھا یہ گیم ہوتی ہے نا ایک، تو اس سے 2-3 فائدے سے ذوالفقار کھوسا کو ہوا۔ ہاں وہ کھوسے صاحب وہ ویسے ہی ویلے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی پھر لنگ جان دیں ہاں پی پی میں، تو اس کے 2-3 قادر بلوچ بھی ملے تھے اس سے پہلے، ہاں وہ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے زہری نے اور قادر نے یہ تو آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا اشارے جو ہیں وہ سارے اسی بات پہ ہیں کہ اب یہ کیلکولیشن آپ کر لیں، یہ وہ جو کون سا تھا ان کا سی ایم، جو قادر سے ساتھ گئے تھے دونوں چھوڑ کے، ابھی زہری صاحب، ثناء اللہ صاحب اور عبد القادر صاحب، اور اب وہ بلوچستان میں گاؤں دیہاتوں میں پی پی کے جھنڈے لگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اب فرض کریں 5-6 سیٹیں یہاں سے نکالیں، ایک ہم مفروضہ بناتے ہیں نا، 55-50 جو وہ سندھ سے لیتے ہی لیتے ہیں، کیونکہ سندھ ساری انہوں نے جاگیرداروں کے حوالے کی ہے، وہ تو اچھا یہ الیکٹیبل کی یہ کہاں سے گیم آتی ہے؟ اب جب آپ الیکٹیبل ڈھونڈتے ہیں نا، تو اس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور اینٹی پبلک ہو گئے، کیونکہ یہ الیکٹیبل بیسیکلی اپنی حیت اور مائیت میں جاگیردار سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، ان کا پبلک ماسس سے کچھ بھی نہ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے محلات ہوتے ہیں، اپنی شہنشاہی ہوتی ہے، اپنی اسٹیٹس ہوتی ہیں، اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس ان کی ہوتی، ان کا پبلک سے کچھ ہی نہیں جائے۔ تو زرداری صاحب یہ الیکٹیبل ڈھونڈ کے حقیقت میں جتنا بھی باقی تھوڑا عوام کے لیے جو پیپلز پارٹی بات کرتی تھی، اس وہ بے نظیر والی جو پیپلز پارٹی، اس کے تابوت میں کیل ٹھوکنے گئے تھے، میرے خیال میں آدھی ٹھوکی ہے، آدھی آگے بلاول اس پہ ہتھوڑا ماریں گے، کیل ٹھوکنے گئے تھے، آخری کیل ٹھوکنے گئے تھے، فی الحال ابھی لگیں گے، 2 اور لگیں گے، تو 2 اور لگیں گے، تو اچھا وہ میں یہ جو مجبوریاں ہیں آصف علی زرداری کو آگے لانے کے لیے، اس میں 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے مرکز میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں، مرکز میں بڑی پریشر وہ ڈیولپ ہو رہا ہے ہر جگہ سے، یہ جو بڑے ہیں وہ خود پریشان ہیں، یہ جو خان صاحب نے ایسے ان کے منہ سے بات جو نکل گئی ہے نا، اب اس پہ وہ اڑ بھی گئے ہیں اور کافی لوگوں کو پریشان بھی کر دیا۔ ایک یہ، دوسرا جو نواز لیگ کا بیانیہ ہے وہ سانچے میں ڈل ہی نہیں رہے، نواز شریف صاحب بات کوئی مان نہیں رہے، تو اس پہ پریشر بھی بڑھانا ہے، اور پھر نواز لیگ کو ٹف ٹائم بھی دینا ہے۔
کم از کم وہ ان کو اتنا محدود اس حد تک رکھنا ہے کہ سینٹرل پنجاب بھلے اس کو رہے. پتہ چلے کہ زرداری صاحب کو دکھا کے سامنے کر کے اور نواز شریف کے ساتھ معاملات سیدھے کر جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس پتہ سینٹرل پنجاب میں آپ کو پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے گی. اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب کا آخرکار پنجاب کا بندہ اپنا ہی ہے, وہ سوٹ کرتا ہے. یہ یار وہ اپنے خود پہ جو پریشر اتنا ہے وہ بھی ریلیز کرنا ہوتا ہے, اگلے کو کم از کم جو شرائط ہوتی ہیں ان پہ اس کو لانا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکس ہوتے ہیں, یعنی آئی ایم ایف والی شرائط نہیں, یہ اے بی سی ڈی جو پلانز ہوتے ہیں اس میں ایک پلان یہ بھی تھا, یہ آگے ادھر, اب خدا جانے کیا ہوگا. لیکن اس یہ جو پالیٹکس ابھی زرداری صاحب کی ابھی ان دنوں میں چل رہی ہے, اسپیشلی 3 سالوں میں جو بلاول صاحب نے جب پاؤں رکھا ہے سیاست میں, ان کی لرننگ کس طرح کی ہو رہی ہے, زرداری صاحب کس طرح کی کر رہے ہیں, اس پہ کیا بلاول صاحب کے فیوچر پہ کیا اثرات, مطلب اچھی لرننگ ہو رہی ہے ان کی؟ ہاں اچھی لرننگ ہو رہی ہے. ان کی لرننگ یہ ہے کہ بھئی یہ میرا کرسی ہے, اس پہ بیٹھنا ہے. ہاں بس وہ لرننگ وہ ہو رہی ہے, اسی پہ جا رہے ہیں. اس کی ناک کے سیدھا ہے بھی سیدھا کرسی پہ جا رہے ہیں. اس میں جو کانٹا جو ادھر ادھر رکاوٹ آتی ہے, جو کوئی مطلب لرننگ یہی ہو رہی ہے نا کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات نہیں کر رہی, جو بات کرے اس کو آپ نے شٹ اپ کال دینی ہے. جو کوئی ایسا اطاعت بنے اس میں آپ گھس جائیں, پھر اس اطاعت کو توڑ دیں آپ. جو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنے آپ اس پہ بیچ میں کلاڑی مار دیں, اس کو کٹ کر دیں اور اپنی راہ آپ اس میں سے نکالیں. ہو سکتا ہے وہ راہ آپ کو اقتدار کے نزدیک لے کے جائے. وہ اسی طرح کی ہو رہی ہے تربیت. یہ تو وہی کا بات ہوئی نا کہ جو کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو چور تو ہاں بس وہ ان کی بس اثر اب قبول کر لیا ہے, تو کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھتے ہوں کہ یار ہم فی الحال تو اثر قبول کرتے ہیں, پھر اقتدار میں آئیں گے تو پھر اس اثر سے پاک ہو جائیں گے, خود کو دھو لیں گے, نہا لیں گے. میں تو یہ بھی سوال نہیں کر سکتا نا آپ سے کہ یار زرداری صاحب کی اس طرح کی سیاست پہ پھر ورکر تو ناخوش ہوگا. جب ورکر ہے ہی نہیں تو کون سا ورکر ناخوش ہوگا؟ سوال ورکر پنجاب میں تو نذیر دھوکی بیٹھا ہوا ہے اور کیپٹن واصف. اچھا نہیں, پنجاب میں نظریاتی ورکر اب بھی موجود ہے, لیکن یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا وہ اب پریشان ہوگا. وہ یار ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ورکر سارا پی ٹی آئی میں چلا گیا. اب پی ٹی آئی سے جب وہ نکلے گا تو پی پی میں تو میرے خیال میں نہیں آئے گا, وہ پھر نون لیگ کا. مجموعی طور پر اس وزٹ کو آپ پیپلز پارٹی مجموعی طور پہ کے فائدے میں سمجھ رہے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں یہ ڈیسیجن کرنے والا, لیکن میں کامیاب اور ناکام نہیں یار. یہ ایک مطلب وہ ایک ایسے مطلب اسائنمنٹ پہ گئے تھے, بس اسائنمنٹ پوری کر کے آپ ہاں اگر مختصر یہ کہیں کہ وہ اسائنمنٹ پہ گئے تھے, یا انہوں نے جو سوچا کہ اس طرح سے اقتدار کے مطلب اس دروازے سے آیا جا سکتا ہے. کیونکہ ریوائیول جو ہے نا, اچھا پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو بھی ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے, بحال ہو سکتی ہے. اس کا کارکن لوٹ سکتا ہے. اس کا کارکن لوٹ تب سکتا ہے جب یہ کھلے عام جلسے کریں, اور اس ملک کی جو کرنی نہیں ہے بھائی, یہ اس ملک کی جو حقیقی جو سسٹم ہے نا اس کی بات کریں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم کی سیاست کرنی ہے, جلسے نہیں کرنے. وہ لے کے آیا بلاول صاحب کے پاس یار یہ 3 سال اتنا زبردست اپرچونٹی تھی, وہ دھڑا دھڑ جلسے کر سکتے تھے, نہیں کر رہے بھائی. وہ دیکھیں جلسہ کس پہ کرے, اب ان کے وہ بات مطلب ان کی نظری اقتدار پہ, تو اقتدار اگر وہ کسی کو پلیٹ میں مل رہا ہے تو مجھے تو کبھی کبھار لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بندے دیے ہوئے ہیں نا بڑے نظریاتی, قائرات, چودھری منظور, تو نیر بخاری, یہ سب مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹی کو تباہ کرنے میں اندر خانہ ملے نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہاں پہ بھی ملے ہوں, کچھ نہیں کہا جا سکتا یار. کیا 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 ہے ان لوگوں نے پارٹی کے لیے, جس کا مطلب وہ جنم ہی پنجاب سے ہوا ہو اور لوگ عاشق ہوں. اچھا وہ ان میں سے کئی بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں, مطلب ایسے ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی ٹکے پیسے کا کام نہیں لیا, لیکن وہ عاشق آج بھی موجود ہیں. لیکن اگر بلاول چاہتا, اور بلاول اگر زرداری صاحب ان کو اپرچونٹی موقع فراہم نہیں کر رہے, اجازت نہیں دے رہے, آزاد نہیں چھوڑ رہے, نہیں دے رہے, کیونکہ یہ بیچ میں طے بھی ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں آئیں گے اور پارٹی کی ریوائیول کے لیے کوشش کریں گے, لیکن وہ پھر رہ جاتی ہیں. پھر
میں بھی کوئی تھریٹس وغیرہ اس طرح کی ہوں، اس کی وجہ سے خوف کی وجہ سے اس کا اظہار بھی زرداری کر چکے ہیں، وہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ صورت چلیں بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز، ابراہیم کمبر کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.